اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بچوں، آج ہم او لیول فرسٹ لینگویج کا پیپر پیٹرن دیکھیں گے کہ ہم کیسے کرتے ہیں پیپر کو۔ پیپر جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے پیپر 2، تو پھر ہم اس کو کیسے کریں گے؟ پہلے پیپر کو پڑھیں گے بچوں۔ ہمیشہ 2-3 پیپر، یہ بہت سے پیپر آپ نے تو جب پریکٹس کرنی ہے تو اس میں دیکھنے ہی ہیں۔ تو پہلے پارٹ 1 کو آپ دیکھیے، پارٹس ہوں گے بچوں اس کے۔ ان سین پیسیج ہوگا، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو تعارف کروایا ہوا ہے فرسٹ لینگویج کا کہ پہلا جو پیپر 2 میں پہلا حصہ جو ہوگا، پارٹ 1 جو ہوگا، سوال نمبر 1 جو ہوگا، وہ ایک ان سین، جتنے بھی رائٹر آپ نے پڑھے ہیں، جتنے بھی مصنف آپ نے پڑھے ہیں افسانوں کے، ان میں سے کوئی ایک افسانہ یا انہی مصنفین کا کوئی نہ کوئی اور افسانہ لے کر، تو اس کا ان سین پیسیج آپ کو دیا جائے گا جو آپ نے پہلے نہ پڑھا ہو، تو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا بھی ہو۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کام وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو ایک ان سین پیسیج آ جائے گا، اس کی آپ کو لکھا ہوا پیسیج مل جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ کام کروایا ہے، اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو۔ او لیول یہ فرسٹ لینگویج کا پہلا سوال یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں، یا تو آپ کو پہلے دیکھ لیں گے یا بعد میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کیا؟ آپ کو ایک عبارت دی جائے گی، وہ کتابچہ دیا جائے گا آپ کو، اس میں وہ عبارت لکھی ہوئی ہوگی، اس کے متعلق آپ کے پاس سوال ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے، عبارت کو غور سے پڑھیے جو راجندر سنگھ بیدی کے افسانے گرم کوٹ سے لی گئی ہے۔ وہ سب آپ کو، پہلے تو آپ کو یہ یاد کرنا پڑتا تھا نا کہ یہ کس رائٹر کا ہے اور کون سا افسانہ ہے، اور اس کے تو آپ نے راجندر سنگھ بیدی کا تعارف بتانا ہے کہ وہ سماجی کن پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، ان کا تعارف دیں گے آپ۔ اور پھر آپ نے مصنف نے غریب ہونے کے باوجود گھریلو زندگی اور خاندانی ذمہ داریوں کو بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو وہ آپ عبارت پڑھ کر آپ بتائیں گے کہ وہ کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے اور کن چیزوں کو اپنی ذات کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو آگے رکھتا ہے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں احساس ذمہ داری بھی ہے، کردار کی سادگی بھی ہے کہ وہ سچا اور کھرا انسان ہے، اور زبان یا افسانے میں بہت عام فہم، یعنی بہت سادہ زبان جسے سب عام لوگ سمجھ سکیں۔ عام فہم، عام لوگ سمجھ سکیں، عام لوگ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے 3 نکات پر 300 سے 350 الفاظ تک آپ نے اس کا عبارت دے کر تو آپ کی مدد مل جائے گی۔ تو آپ ان پوائنٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا بچوں اگلا سوال آئے گا۔ اس پیپر کے بچوں کل 2 گھنٹے کا پیپر ہے، تو آپ نے لکھنا بھی ہے اور صاف ستھرا لکھنا ہے اور اپنے خیالات کو جمع کر کے رکھنا ہے اور پوری توجہ سے آپ نے پیپر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بچوں حصہ یہ پارٹ 2 ہوگا، پوئٹری، شاعری۔ اچھا بچوں، بہت سے بچے پوچھتے رہتے ہیں کہ مس ہم نظمیں کریں یا ہم شاعری کریں، ہم غزلیں کریں۔ تو یہاں پر بچوں میں نے تو یہی ترتیب دیا ہے کہ پہلے غزلیں ساری کر لیں اور نظمیں جو ہیں وہ 4 کر لیں یا 5 کر لیں، تو اس سے بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک ایک شاعر کی 3 نظمیں ہیں۔ تو آپ سید ضمیر جعفری صاحب کی بھی 3 نظمیں ہیں، جس میں سے یہاں پر انہوں نے آدمی کا دیا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سید ضمیر جعفری صاحب کی نظم کا نام جو ہے وہ آدمی ہے، یہ آپ نے خاص طور پر یاد رکھنا۔ تو یہاں پر سید ضمیر جعفری نے اپنی نظم آدمی میں مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے انسان کے اخلاقی زوال کو بہت سنجیدگی سے بیان کیا ہے۔ بحث کیجیے، نظم آپ نے پڑھی ہوگی تو ہی آپ اس کا جواب دے سکیں گے۔ آئیے میں آپ کو نظم پر لے جاتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا نظم لکھی ہے۔ اچھا بچوں، پارٹ 2 جو ہے اس میں پوئٹری ہے، اور پوئٹری میں پہلے نظم سے سوال آتا ہے۔ تو نظم میں سید ضمیر جعفری صاحب کا سوال آپ کو آیا ہے کہ انہوں نے اپنی نظم آدمی میں مزاحیہ انداز میں انسان کے اخلاقی زوال کا بیان جو ہے بہت سنجیدگی سے کیا ہے۔ اس پر بحث کرنی ہے آپ نے آدمی نظم پڑھی ہوگی، اس میں وہ کیا کیا باتیں بیان کرتے ہیں وہ آپ نے پوری لکھنی ہے۔ یہ 15 نمبر کا سوال ہے بچوں۔ تو یا پھر آپ نے غزلیات پر آ جانا ہے بچوں۔ یہ غزلیات کا میں مشورہ آپ کو دوں گی کہ آپ غزلیں ضرور پڑھ لیں، یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت سادی ہیں، آپ کی ذہنی ترقی بھی بہت زیادہ ہوگی۔ سوال نمبر 3 ہے، یا آپ نے نظم کرنی ہے یا آپ نے غزل کرنی ہے۔ تو سوال نمبر 3 ہے، پروین شاکر کی شاعری پڑھنے والے کے دل کی آواز بن جاتی ہے۔ پروین شاکر کی شاعری
پڑھنے والے کے دل کی آواز بن جاتی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہمارے دل میں بھی یہی خیالات آ رہے ہیں، آپ نے اس پر بحث کرنی ہے۔ نصاب میں شامل غزلوں کے حوالے سے بحث کیجیے۔ آپ 2-3 مرتبہ ان کی نظمیں غزلیں پڑھیں گے تو آپ کو ان کی کچھ غزلیں تو اتنی گائی گئی ہیں کہ وہ زبانی ہی یاد ہیں لوگوں کو، اور آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح سید ضمیر جعفری صاحب کی نظم آدمی جو ہے پہلے بہت مقبول تھی، تو لوگوں کو زبانی یاد تھی۔ آپ کے تو سلیبس میں ہے تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ آپ بار بار ہر روز ایک بار پڑھیں، اپنے ریکارڈ کر لیں۔ بچوں پہلے تو لوگوں کے پاس سہولتیں نہیں تھیں، وہ لکھ لکھ کر دیکھتے تھے زبانی۔ آپ اپنی ریکارڈ کر لیں اپنے موبائل میں، اپنی آواز میں، اور جب جی چاہا، جب فراغت ہوئی، کوئی کام، ایک پیپر سالو کیا آپ نے کسی فزکس کیمسٹری کا، اس کے درمیان میں آپ نے آدمی نظم سید ضمیر جعفری کی سن لی ہے، آپ نے غزلیں پروین شاکر کی سن لی ہیں، جتنے بھی آپ کے شاعر ہیں بیچ میں وقفہ کر کے تو ان کی نظمیں اور غزلیں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے تو ان کو اس وقفے میں سن لیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ سننے سے بھی انسان کتنی ترقی کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا بچوں، اس کے بعد پارٹ 3 آتا ہے، پروز۔ نثر بچوں آپ نے کرنی ہے۔ نثر میں آپ نے یہ آپ کے افسانے دیے ہوئے ہیں، اور یہ نثر کا کام دیا ہوا ہے۔ افسانے تو نہیں ہے یہ، مطلب ایک طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون رشتہ ناتا، نئی نسل کے لیے ایک نصیحت آموز درس سے وضاحت کیجیے۔ یہ بچوں یہ بھی 15 نمبر کا ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، مرزا غالب نے خطوط کی رسمی انداز کو ترک کر کے خط کو بے تکلفانہ گفتگو اور دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنا دیا۔ نصاب میں شامل خطوط غالب کے حوالے سے اس بیان پر تبصرہ کیجیے۔ اچھا بچوں، یہ 15 نمبر کا ہے، یہ 15 نمبر کا ہے۔ بچوں آپ جب بھی آپ کتاب کھولتے ہیں تو کتاب کے شروع کے پیجز میں آپ کا پورا سلیبس لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں آپ کی شامل ہیں۔ تو آپ بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ مس ہم نظمیں کریں یا ہم غزلیں کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ پورا سلیبس ہے، یہ جو جتنا بھی افسانوں میں آپ کے آتا ہے او لیول کی کتاب میں، آپ کی نثر میں، تو وہ جتنے بھی رائٹر آتے ہیں، مشتاق احمد یوسفی ہیں اور بہت سے ہیں، تو یہ مرزا غالب کے خطوط بھی آ جاتے ہیں، خطوط بھی نثر میں آتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کا انداز بیان یا ان میں سے یہ 2 سوال ہوں گے بچوں، 2 میں سے ایک کرنا ہے۔ اسی طرح نظم اور غزل میں سے بھی 2 سوال ہوں گے، ایک کرنا۔ 15 نمبر کا یہ ہے، 15 نمبر کا یہ ہے، یہ 15 30 ہو گئے، اور اوپر آگے اوپر آپ آتے ہیں 30، اور یہ جو ہے یہ سوال جو ہے یہ آپ کا 20 نمبر کا ہو جائے گا۔ یہ اوپر والے یہ دیکھیں 20 نمبر کا، تو 15 کے نظم اور نثر میں سے آئیں گے، اور 20 نمبر کا یہ آئے گا۔ آپ کو دیا ہوگا ایک عبارت دی ہوگی، اس کے بارے میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ آپ کی صرف گرپ دیکھنی ہے انہوں نے کہ آپ کتنے الفاظ جمع کر سکتے ہیں اور کتنی خوبصورتی سے ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں بچوں، جو گندم کی بوری گھر میں ہو تو آپ اس کو آٹا پیس کر آپ سوجی بنائیں، اس سے آپ میدا بنائیں، آپ کیک بنائیں، پیسٹریاں بنائیں، آپ حلوے بنائیں، آپ جو مرضی بنائیں، پیزے بنائیں، کون کون سی نعمتیں نہیں آپ بنا سکتے جب آپ کے گھر میں گندم کی بوری ہو۔ تو اسی طرح اگر آپ نے اردو پڑھا ہوگا، سارا سلیبس پڑھا ہوگا، تو آپ کو جو بھی وہ پوچھیں گے آپ فوراً رواں ہو جائیں گے۔ ایون کہ اگر آپ نے وہ چیز نہیں بھی پڑھی ہوئی، کبھی ایک بار آپ کی نظر سے گزری ہے، تو بھی آپ اس کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ کی نظر سے گزری ہو، آپ نے پڑھا ہو یا کبھی لکھا ہو۔ تو لکھنا اور پڑھنا پورے سلیبس کو بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی وہ غیر اہم چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو آخری چیز ہے، یہ ہو سکتا ہے پیپر میں آئے ہی نہ، تو سب سے پہلے وہی پیپر میں آئی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو ذاتی تجربہ اپنا بتا رہی ہوں۔ تو آپ کوئی چیز بھی غیر اہم سمجھ کے اس کو نہ چھوڑ دیں کہ یہ تو آخری ہے، یہ نہیں آئے گی۔ ہر چیز کو ایک نظر دیکھ لیں ضرور، ایک بار پڑھ لیں، ایک بار اپنے ریکارڈ کر لیں۔ وہ بھی ایک بڑی مزے کی چیز ہے کہ آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے تو اپنی ہی آواز سنیں، تو یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے اور یہ بہت ہیلپنگ ہے۔ آج کل ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔